انسان کا اصل چہرہ اس کو رتبہ ملنے اور دولت کے ملنے سے سامنے آتا ہے۔ انسان کے پاس کوئی کندھا موجود ہو یا نہ ہو، مگر سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ اکثر اوقات زندگی ہمارا امتحان لینے پر آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا لیتی ہے کہ نہ کسی سے مدد لی جا سکے اور نہ کسی کو بتایا جا سکے۔ اکڑنا اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو تنہائی ضرور گرا دیتی ہے۔ جب کوئی بھی چیز وافر مقدار کے اندر کسی کو دی جائے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ چاہے محبت ہو، وقت ہو یا توجہ۔ کام کرنے سے 3 چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے: گناہ، غربت اور تنہائی۔ روٹی کا لقمہ ہمیشہ چھوٹا لگاؤ، اور ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھاؤ، اور کھانا کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف بھی نہ دیکھو۔ ہر قسم کے اختلاف کا حل مل جاتا ہے، لیکن بغض اور حسد کا نہیں۔ ہمیشہ راضی رہا کرو اللہ کی رضا پر، کیونکہ آپ سے بھی بہت مجبور انسان موجود ہیں اس جہان کے اندر۔ لوگوں کا کہنا ہے دوستی اتنی نہ کرو کہ سر پر سوار ہو جائے، مگر میرا کہنا ہے کہ دوستی اتنی کرو کہ دشمن لوگوں کو بھی آپ سے پیار ہو جائے۔ لوگوں نے ادب کے چکر میں قرآن شریف اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب اس تک ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان کے دل کی ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور دل کرتا ہے بس وہی ہو جو رب کریم چاہتا ہے۔ جب کوئی تم سے شکایت اور گلہ کرنا چھوڑ دے تو جان لو کہ وہ تم سے بہت دور ہو چکا ہے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر انسان خود کچھ نہ کرنا چاہے۔ تعلقات کو مضبوط رکھنے والی چیزوں میں اہم چیز اعتماد ہوتی ہے۔ اگر اس چیز پر بے دیانی یا بدگمانی کا زنگ لگ جائے تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ زندگی میں زیادہ مشکلات 2 چیزوں کی وجہ سے آتی ہیں: سوچے سمجھے بغیر کسی بات پر عمل کر لینا، اور عمل کر لینے کے بعد سوچتے رہنا۔ زندگی میں بھروسہ صرف خود پر رکھو۔ دنیا والوں کا کیا ہے، کچھ توڑ جاتے ہیں تو کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں مت کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ ہمیشہ رشتے اعلیٰ خاندان کے اندر نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں کرنا۔ اگر تمہیں سب مل جائے تو تمنا کس بات کی کرو گے؟ زندگی میں ادھوری خواہشات ہی جینے کا مزہ دیتی ہیں۔ جو درد تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ ہر دل کو آنسو پگھلا نہیں سکتے، یہ بس ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کے اندر رب بستا ہے۔ دنیا کے اندر بہترین جگہ اپنی اوقات کے اندر رہنا ہے۔ جو اس سے باہر نکلتا ہے وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ سب سے عقل مند اور کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی کامیابی کی بنیاد ان پتھروں پر رکھتا ہے جو کسی زمانے کے اندر اس پر کسی نے برسائے ہوئے ہوں۔ اکثر اوقات ہم کو یہ سچائی تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ ہم نے واقع ہی میں غلط لوگوں کے اندر اپنا وقت برباد کیا۔ یہ دنیا والے تم سے جو مرضی چھین سکتے ہیں مگر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ ہمیشہ حقیقت اور حق کو تلاش کرو، کیونکہ افواہیں تو گھر بیٹھے تمہارے تک پہنچ جاتی ہیں۔
اس زندگی میں اپنے تو بہت مل جاتے ہیں، پر ہر کسی کے اندر اپنا پن نظر نہیں آتا۔ اگر تمہاری موجودگی کسی کو پریشان کرتی ہے تو تمہارا پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ وقت اور سمجھ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک ساتھ خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتی ہیں، کیونکہ اکثر اوقات وقت پر کچھ سمجھ نہیں آتا اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ جو کپڑے حلال رزق سے بنائے ہوئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ جب کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پاتا تو وہ تمہاری ذات کے اوپر تہمتیں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اس بات پر پختہ یقین رکھو کہ جس نے تم کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون دکھنے کی جتنی بھی اداکاری کر لے وہ کبھی سکون کے اندر نہیں رہ سکتا۔ جب تمہیں غصہ آئے تو خاموشی اختیار کرو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کو خاموش رہنے پر پچھتاوا ہوا ہو۔ فارغ وقت اپنے گھر میں گزارو، اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھو اور اپنی غلطیوں پر ندامت والے آنسو بہاؤ، پس تم نجات پا لوگے۔ نیکی اور خوبی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت نیکی اور خوبی سے وجود کے اندر آتی ہے۔ اور یاد رکھیے، طاقت کی فتح نہیں بلکہ صداقت کی فتح ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جو شخص سب کا خیال رکھتا ہے، سب کے بارے اچھا سوچتا ہے اور سب کی خوشی چاہتا ہے، وہی انسان زندگی کے اندر اکیلا رہ جاتا ہے۔ باکمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا سب کچھ لٹا کر بھی دوسروں کو خوش رکھتے ہیں۔ تمہارے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں تو چہرے پر صرف کھیرا رگڑیے، کچھ دنوں کے اندر چہرہ جوانوں جیسا نظر آنے لگے گا۔ پلاسٹک والے خالی شاپر ہوں یا خالی ذہن والے لوگ، ان کا مناسب اہتمام نہ کیا جائے تو یہ ہواؤں کے اندر اڑنے لگتے ہیں۔ اپنے سفر کو زندگی میں جاری رکھو۔ زندگی میں جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ پاک رزق کی طرح اچھا اخلاق بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن اخلاق حسنہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ انسان کے جسمانی امراض پرہیز کرنے سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔